الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرۃ من اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں، اسٹارٹ آف دا ڈے، اور 10 بار دن کے آخری حصے میں، یعنی پورا دن ختم ہو رہا ہے مغرب سے پہلے درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ 10 بار درود پاک صبح، 10 بار شام، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں؟ انعام کتنا بڑا ہے! کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور نبی پاک کی اللہ کرے ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تمنا ہے فرمائیں روز محشر، تمنا ہے فرمائیں روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا، اور ان 2 واقعات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا مہربان ہے، کیسا احسان کرنے والا ہے، کیسا نوازنے والا ہے۔ دنیا کا دستور ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کہیں نوکری کرتے ہوں، آپ کا سیٹ آپ پر بڑا مہربان ہو، تنخواہ ٹائم پہ دے، کبھی کبھی بونس بھی دے دے، ٹائم پہ چھٹی بھی دے دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو میری بات بری نہیں لگنی چاہیے۔ کوئی آپ کو قرضہ دے دے، نوکری دلا دے، مہربانی کر دے، آپ کہتے ہیں یار اس نے تو مصیبت میں کام آیا تھا، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جس رب نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہوں، جس کی صبح و شام نعمتوں میں اور آپ جی رہے ہوں، اس کی ناراضگی کا خیال نہیں آتا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے، جس نے اتنی مہربانیاں کی ہوں۔ 2 واقعات ذرا سنیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک بار دریائے نیل کے ساحل پر آپ گئے، آپ نے اپنی سوچ میں مگن تھے کہ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے سوچا یہ بچھو دریا میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ آپ بھی کنارے پیچھے چلنے لگے، کنارے پر پہنچے، وہاں دیکھا کہ دریا کے کنارے سے ایک مینڈک باہر نکلا، اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہ مینڈک اس کو لے کے چلنے لگا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا راز ہے کہ بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے مینڈک کا انتظام۔ آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھو یہ کوئی راز ہے اللہ کا۔ دریا کنارے پہ مینڈک پہنچا، بچھو اتر گیا، اتر کر بچھو پھر جانے لگا۔ آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے پاس جا کر وہ بچھو کھڑا ہو گیا، اس درخت کے نیچے ایک بندہ مدہوش، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا، بے ہوش، اور اس بے ہوش آدمی کو مارنے کے لیے ایک بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے تیار ہے کہ اب اس نے اس بے ہوش آدمی کو مار دینا ہے۔ اس بندے کو پتہ بھی نہیں وہ بے ہوش ہے۔ اتنے میں بچھو آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ سانپ کو ڈنک مارا، سانپ اس ڈنک سے مر گیا، بچھو واپس چلا گیا۔ بندہ بے ہوش ہے، سانپ مارنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن اللہ کا سسٹم، نظام دیکھو کہ بچھو کو مینڈک نے دریا پار کرایا، آ کر سانپ کو مارا، واپس چلا گیا۔ آپ قریب گئے اس کو جگانے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی۔ آپ حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ شرابی، اور اس کے لیے ایسی حفاظت، اس کے لیے ایسا نظام۔ اللہ 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 اللہ۔ اب سورج غروب ہونے لگا تو وہ نوجوان، اس کی آنکھیں کھلی، وہ ہوش میں آیا۔ آپ نے جب سارا واقعہ اس کو سنایا، یہ سانپ جو مرا ہوا ہے یہ تجھے مارنے آیا تھا، اللہ نے تیرا کیسا انتظام کیا، اللہ نے تیری حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک پورا سسٹم چلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شخص مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر ملنے لگا کہ میں اتنا گناہ گار، اتنا خطا کار، رب کی اتنی نافرمانی کرنے والا، مگر وہ ذات گناہ گاروں کو اتنا نوازتی ہے تو جو نیکیاں کرتا ہوگا اللہ اسے کتنا نوازے گا۔
جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا رب اسے کتنا نوازے گا. یہ کہہ کر وہ بندہ جنگلوں میں نکل گیا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اب کیا سیکھا اس واقعے سے؟ ایسا کریم ہے ہمارا مولا. آپ اور میں گناہ کتنے کرتے ہیں، کبھی سوچا ہوں؟ آپ کی میری کوئی ایک بات نہ مانے، ذرا سنیے گا میری بات. آپ کسی کو کہیں جناب بھائی یہ کام کر دو، وہ کہے میں تو نہیں کرتا. دوبارہ آپ تھوڑے دنوں بعد کہ بھائی جان مہربانی یہ کام کر دو، وہ کہے میں نہیں کرتا. تیسری بار آپ کہیں میں نے کہا نا میں نہیں کرتا، چوتھی بار کہو گے اس کو؟ اچھا جس نے 3 بار آپ کی بات نہ مانی ہو دعوت پہ بلاؤ گے؟ کوئی تحفہ دو گے اسے؟ مسکرا کر ملو گے؟ اپنی بات کرو. ہماری 2-3 بار کوئی بات نہ مانے، نہ ہم سیدھے منہ بات کریں گے، نہ مسکرائیں گے، نہ دعوت پر بلائیں گے، نہ تحفہ دیں گے. میں اور آپ روزانہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، صبح و شام اسے ناراض کر رہے ہیں. کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. کیا رب نے کھانا روک لیا؟ رب نے پانی روک لیا؟ رب نے سانسیں روک لی؟ رب نے پیر واپس لے لیے؟ اسی نے دیے تھے نا. ہاتھ لے لیتا، آنکھیں لے لیتا، زبان لے لیتا. وہ کیسا کریم ہے. ہم خطائیں کر رہے ہیں، وہ عطائیں کر رہا ہے. ہم اسے ناراض کر رہے ہیں، وہ پھر بھی نواز رہا ہے. ایسے رب کی نافرمانی کی جانی چاہیے؟ ایسے رب کو ناراض کرنا چاہیے؟ تم اپنے سیٹھ کو ناراض نہیں کرتے، اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے، اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتے. جو میرا خالق میرا مالک ہمیں نوازنے والا اسے ناراض کرتے اور صبح و شام ناراض کرتے. سوچئے جب ناراض کرنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہے تو جو راضی کرے گا اسے کتنا نوازے گا، اسے کیسا نوازے گا. ایک بار دوسرا واقعہ اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا. بارش نہیں ہو رہی، قحط، سارے شہر میں کھانے کو دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک نظام بنایا اور لوگوں سے کہا کہ چلو جا کر کسی میدان میں جا کر دعا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لیا، جانوروں کو بھی لیا، بوڑھے اور بیمار سب کو لیا، تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں آئے اور یہ پیاسے گلے دیکھ کر، پیاسی زبانیں دیکھ کر بارش ہو جائے. بندے بن گئے 70,000، پورا میدان بھر گیا، 70,000 لوگ. حضرت موسیٰ نے دعا کرنا شروع کی. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ، آسمان پر کوئی بادل نہیں آیا، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. پھر اللہ سے عرض کی مولا تیرے بندے ہم سب تیرے دربار میں دعا گو ہیں، ہمارے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، بے زبان جانور بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اے کریم کرم کر ہم پر بارش برسا دے. غیب سے ندا ہوئی اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی. اس بندے کو نکالو اپنی اس محفل سے، اپنے اس اجتماع سے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ ابھی تو پیچھے تک میری آواز اس لیے پہنچ رہی ہے کہ مائک لگا ہوا ہے. اگر مائک نہ ہوتا تو یہ پیچھے والے مجھے نہ سن سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن 70,000 کا اے اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا آج ہمارے مجمع میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، تمہارے مجمع سے نکل جا. تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب وہ گناہگار بندہ بیٹھا تو تھا اس مجمع میں، بندے کو تو پتا ہوتا ہے نا اندر سے کہ میں کتنا برا ہوں. وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ بات کسی اور سے ہو رہی ہو، اس مجمع میں کوئی اور بھی ہو. وہ دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، کوئی کھڑا نہ ہوا. اب اس نے سوچا اگر میں کھڑا ہو گیا تو سارے گاؤں کو پتہ چل جائے گا، 70,000 لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. اس بندے نے کیا کیا؟ سر جھکایا اور اللہ سے عرض کی مولا میں مانتا ہوں میں نے تیرے بڑے گناہ کیے، تیری بڑی نافرمانیاں کی، مگر مالک آج بچا لے. اگر آج میں کھڑا ہو گیا 70,000 لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں. مالک آج میرے عیب چھپا لے،
میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اس بندے نے کیا کیا؟ صرف دل سے پکارا۔ اللہ وہ کریم ہے جو دل کی سنتا ہے۔ کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے تو پہلے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لو، پہلے ٹائم لو، نہیں، سر جھکایا اور اللہ کو پکارا، یہ ہے اپوائنٹمنٹ۔ کوئی بیچ میں واسطہ نہیں بندے اور رب کے، جتنی بات کرنی ہے کرو۔ اب اس نے کیا کیا؟ دل سے پکارا اللہ کو۔ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، نکلا تو کوئی نہیں بار، ہمارے اس مجمع سے تو کوئی بار نہیں گیا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بارش شروع ہو گئی ہے۔ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اے موسیٰ معافی مانگ لی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اب تو بلا دے کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جس وقت وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اب تو میرا دوست ہو گیا ہے، میں تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟